بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم بیان کر رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس کی 81 نمبر قسط آج آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، نور الدین شیخ نجدوی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ اپنے گھر چلا آیا تھا۔ یہاں پہ ہم رکے تھے۔ اس سے سب سے پہلے انہیں غسل کروایا اور اس کے بعد صاف لباس پہننے کو دیا۔ دوران غسل ہی اس نے طبیب کو بلوانے کا انتظام کر لیا تھا۔ جب شیخ نجدوی غسل سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو طبیب نے ان کے پاؤں پر مرہم پٹی کی۔ شیخ نجدوی نے منع کرنا چاہا مگر انہیں نور الدین کی ضد کے سامنے خاموش ہونا پڑا۔ مرہم پٹی کے بعد رنگ برنگے پکوان مہمان خانے میں لائے گئے۔ شیخ نجدوی رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک ہی کھانے کو کافی قرار دیا۔ نور الدین نے دوسرے پکوان کے لیے بہت زور لگایا، بتھیرا زور لگایا، لیکن انہوں نے ایک ہی پکوان پر قناعت کی۔ جب کھانے سے فرصت ہوئی تو تخت پوش کے ساتھ ٹیک لگائی۔ نور الدین نے بڑھ کر گو تکیہ پیش کرنا چاہا تو انہوں نے اس کی ضرورت نہیں کہہ کر منع کر دیا۔ میں ابھی تک آپ کو پہچان نہیں سکا ہوں، نور الدین چھینکتے ہوئے لہجے میں بولا۔ نور الدین شیخ نجدوی رحمت اللہ نے مسکرا کر کہا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس لیے کہ شناخت ضروری نہیں، میں بھی تمہارا بھائی ہوں، بس دل کیا تم سے ملنے یہاں چلا آیا۔ آپ بجا فرما رہے ہیں، مگر ہر بھائی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے نام سے تو کم سے کم آگاہ ہو۔ بہت خوب، تمہاری بات نے میرا دل خوش کر دیا۔ نام پوچھنے کا اچھا انداز اپنایا ہے۔ اب آپ میری بات گول کر رہے ہیں۔ شیخ نجدوی نے بے سختہ کہہ کر لگا، میرا نام ابو الخالق ہے، لوگ مجھے شیخ نجدوی کے نام سے پکارتے ہیں۔ الحمدللہ، میں آپ کو پہچان گیا ہوں۔ آپ کا نام عرصہ سے ضرور رکھا تھا، آج ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ نور الدین کے چہرے پر بشاشت سے پھیل گئی تھی۔ مجھے آسمان پر مت بٹھاؤ نور الدین، میں حقیر سا بندہ جو بحکم باری تعالیٰ اور اس کے بندوں کے راستے کی جانب بلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شیخ جی، نور الدین تیزی سے ان کے قریب ہو گیا، میں ایک عرصے سے قرب میں مبتلا ہوں، کیا آپ اللہ کے حضور میری سفارش کر سکتے ہیں اور میرے ذہن کو سکون اور اطمینان بخشتے ہیں؟ میں تمہارا اشارہ سمجھ گیا ہوں، کیا تم اس منگول سے میری گفتگو نہیں سمجھ پائے؟ ہاں، مجھے اس کا کچھ اندازہ تو ہو گیا ہے، وہ میرے شک کے مطابق واقعی کسی اپنے مقصد کے لیے مجھے ڈھال بنا کر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرے مرحوم بیٹے کا جائز فائدہ اٹھانے کی چکر میں تھا۔ کیا کہا نور الدین؟ مرحوم بیٹا؟ ہاں، میرا ایک ہی بیٹا تھا جو ایک عرصے سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ اب کچھ اس کی اطلاعات ملی ہے کہ شاید وہ اب دنیا میں نہیں رہا۔ جھوٹی خبر پر مت کان دھرا کرو اور اللہ کی ناشکری مناسب نہیں۔ تو کیا میرا بیٹا ابھی زندہ ہے؟ نور الدین الجھ سا گیا۔ زندہ بھی ہے اور جلد ہی واپس لوٹے گا۔ وہ کنائی خان کو کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ نور الدین مسرت اشتباہ سے ڈوب گیا۔ تم شاید اس منگول کی بات کر رہے جو اپنے کیے کی جلدی سزا پائے گا، مگر ابھی کچھ دیر ہے۔ شیخ نجدوی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تو نور الدین کو ایسا لگا جیسے اس کو نئی زندگی مل گئی ہو۔ شیخ نجدوی کا اچانک اس سے آ ملنا مدد خداوندی سے کم نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس سے جلد بازی میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھ گیا، ورنہ وہ پشیمانی کے عالم میں جان دے دیتا۔ دوسری طرف قاضی بشندے اپنے سردار کے ہمراہ نیلے پتھروں والے چشمے پر دن چڑھے پہنچے تھے۔ انہوں نے جو مختصر راستہ اختیار کیا تھا وہ خاصا دشوار اور کئی جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے کے باوجود مقررہ وقت پر اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائے۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ وہ سوار وہاں سے اگلی منزل کی جانب روانہ ہو چکا ہے۔ سردار اس جوان کی دلیری اور ہمت پر داد دیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ سردار، اب کیا کریں؟ وہ تو ہاتھوں سے نکلتا ہی دکھائی دے رہا ہے، ہمت نہ ہارو، وہ ہماری پہنچ سے اتنی آسانی سے نہیں نکل پائے گا۔ سردار گھوڑے کے کھر تازہ ہیں
اور دوسرا یہاں قدموں کے نشانت سے بھی واضح ہے کہ اسے یہاں سے روانہ ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ رہنما نے کہا، جیسے کھوجی ہوتے ہیں، تم ذرا زمین پر کان لگا کر پتہ کرو کہ وہ کتنا دور ہوگا۔ سردار نے ہدایت کی ایک کاسی جو ان جوان تیزی سے زمین پر لیٹ گیا اور اس نے اپنا دم سادھ لیا، سانس روک لیا، اور اس کے کان زمین سے چپکے پڑے تھے اور وہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز صاف سن رہا تھا اور کچھ دیر تک یوں ہی لیٹا رہا۔ سردار سمیت تمام لوگ اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ سردار، وہ ہم سے 3 منزل کے فاصلے پر ہے۔ اس کی رفتار سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رات پڑنے تک درہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ حیرت انگیز، سردار تعجب سے بول اٹھا، اس جوان کی رفتار بے حد تیز ہے۔ درہ کی دوسری جانب زرگامی قبیلہ آباد ہے اور وہ ہمارا جانی دشمن ہے۔ اگر وہ درہ پار کر گیا تو ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے۔ سردار، زرگامی قبیلے کے لوگ اسے کسی بھی حال میں تاتاری سرحد کی جانب نہیں بڑھنے دیں گے۔ ایک کاسئی بولا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہر حال میں ہمارا شکار بننا ہوگا اسے۔ میں اپنی شکست تسلیم نہیں کروں گا۔ چلو تیزی سے درے کی جانب شمالی جانب سے بڑھو۔ میں اس گھڑ سوار سے پہلے وہاں اپنا جال بچھانا چاہتا ہوں۔ یہ آخری اور فیصلہ کن معرکہ ہوگا اس کے خلاف۔ یاد رکھو سردار، اگر تم یہ بازی ہار گئے تو تم ہمارے سردار نہیں رہ سکو گے۔ ہم تمہیں اپنا شکار بنا لیں گے، اور یہ اصول ہمارے بڑوں کی واضح کردہ ہے۔ ایک قاضی تن کر بولا، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں اور تم لوگ بھی کان کھول کر سن لو۔ اگر تم شام سے پہلے اس درہ تک پہنچ سکے تو میں بطور سردار تم سب کو سزا دینے کا اختیار رکھتا ہوں۔ یہ میری آخری تنبیہ ہے۔ سردار کا لہجہ یکدم سرد اور خونخوار ہو گیا تھا۔ وہ محض گردن ہلا کر رہ گئے اور وہ سب اپنے سردار کے ساتھ نہایت سرحد سے اس درے کی جانب بڑھنے لگے جہاں مطیع دن شام تک پہنچنے والا تھا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم یہیں پہ رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے شروع کریں گے اگلی قسط 82 نمبر۔ تو کل تک اسی وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔